بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ تمام دنیائے انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اعلان قرآن کریم کے اندر فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کی ایک ضرورت یہ ہے، بلکہ تمام دنیائے انسانیت کی ضرورت، بالخصوص مسلمانوں کی ضرورت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہونے کی کوشش کریں۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلوؤں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں اس وقت میں بھیجا جبکہ دنیا میں ہدایت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی تھی۔ نہ صرف یہ کہ ہدایت باقی نہ رہی، بلکہ انسانوں کے اندر سے انسانیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ ایک انسان ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ کوئی درندہ ہو، خونخوار جانور ہو، جو کسی جنگل سے آ کر انسانوں کے درمیان میں بود و باش اختیار کر لیا۔ ایسے خونخوار ماحول میں اور ہدایت سے محروم ماحول میں ظاہر بات ہے کہ اچھائی نام کو نہیں ہو سکتی، وہاں پر برائی ہی برائی کا غلبہ تھا، ظلم تھا، فساد تھا، اور شرک تھا، کفر تھا، بے حیائی تھی، اور زناکاری تھی، چوری اور ڈکیتی تھی، ظلم انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ جنگل کے درندے ایک دوسرے کے قتل کے اور ایک دوسرے کو کھا جانے کے در پہ ہوتے۔ ہر جگہ پر فساد چل رہا تھا، تنکوں کی، منکوں کی، درختوں کی، چاند اور سورج کی، بلکہ درختوں اور جانوروں کی، ہر قسم کی چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ اللہ کو پہچاننے والے ختم ہو چکے تھے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کی تعلیمات جو آپ سے پہلے دنیا میں آئے تھے، ان کی تعلیمات تحریف کر دی گئی تھی، اس کو عدل بدل کر دیا گیا تھا، اس کے اندر خرافات کو داخل کر دیا گیا تھا، توحید کے درس کو شرک سے بدل دیا گیا تھا، برائی کا نام اچھائی رکھ دیا گیا تھا، اچھائیوں کا نام برائی رکھ دیا گیا تھا۔ ایسے دور میں ضرورت تھی کہ ایک اللہ کا پیغمبر آئے اور دنیا کے اس بگڑے ہوئے نظام کو پورے طور پر درست کر ڈالے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ تو ازل میں طے ہو چکا تھا، اور ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے ہی نبی بنا کر دیگر پیغمبروں کے ذریعے سے آپ کے دنیا میں تشریف آنے کا اعلان کروا دیا تھا۔ توریت کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر، دیگر اور
آسمانی کتابوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ موجود تھا، اور اتنا واضح نقشہ موجود تھا، اور آپ کی صفات کے ساتھ آپ کا حلیہ مبارک بھی پیش کر دیا گیا تھا، جس کو پڑھنے کے بعد ایک انسان کسی اشتباہ میں مبتلا نہیں رہ سکتا کہ وہ آخری پیغمبر کیسے ہوں گے، وہ آخری پیغمبر کیا صفات لے کے آئیں گے، اور وہ آخری پیغمبر کیا صورت لے کے آئیں گے۔ آپ کی صورت کا تذکرہ اور آپ کی سیرت کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں اللہ نے فرما دیا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے بتایا ہے کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچھلی کتابوں کے اندر موجود تھا۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ یہود اور نصارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنی کتابوں تورات اور انجیل کے اندر پاتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا موجود تھا۔ تو آپ کی آمد سے ہزاروں سال پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے بتایا، جو پیغمبر دنیا میں آتا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا کے جاتا تھا کہ میں تو پیغمبر آیا ہوں، میں چلا جاؤں گا، اور ایک زمانے میں آخری پیغمبر آنے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے گزرے، انہوں نے اپنے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں، اور ان کا اسم گرامی احمد ہوگا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک پیغمبر جن کا نام احمد ہوگا، میں ان کی بشارت تم کو سنا کے جا رہا ہوں۔ اس طرح ہر پیغمبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ تورات کے اندر بھی موجود ہے، اور اس تورات میں جس میں لوگوں نے گڑبڑ کر دی اور تحریف کر ڈالی، عدل بدل کر ڈالا، لیکن اس کے باوجود آج تک بھی اس کے اندر ایسی آیتیں موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ نے کیا تھا۔ توریت کے 5 حصے ہیں، ان 5 حصوں میں سے آخری جو اس کا حصہ کہلاتا ہے اس کا نام ہے استثناء۔ اس جز استثناء میں 18ویں باب کی 18ویں آیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، میں تیرے بعد ایک پیغمبر تجھ جیسا بھیجوں گا۔ اس کے الفاظ پر غور کیجئے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں تیرے بعد ایک پیغمبر تجھ جیسا بھیجوں گا، اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور جو بھی وہ کہے گا وہ میری طرف سے بیان کرے گا، جو آدمی اس کی مانے گا میں اس پر رحم کروں گا، اور جو اس کی نہیں مانے گا اس کو دنیا میں ذلیل کروں۔ اس کے اندر جو ذکر ہے، ہاں اس کے اندر ایک بات اور بھی ہے، پھر دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں تیرے بعد ایک پیغمبر تجھ جیسا بھیجوں گا، بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے۔ یہ لفظ بھی نوٹ کرنے اور کوٹ کرنے کا ہے، بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے، اور میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ جو کچھ کہے گا وہ میری جانب سے کہے گا، اور جو اس کی مانے گا
اس کو عزت دوں گا اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کو ذلیل کروں. یہ آیت غور کرنے کے قابل ہے، جو توریت کی آیت ہے کہ اس کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بعد ایک پیغمبر بھیجوں گا، وہ پیغمبر آپ جیسا ہوگا اور وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگا اور اس کے منہ میں میں اپنا کلام ڈالوں گا. یہ کون پیغمبر ہے؟ اس پر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس سے مراد صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہو سکتی ہے. اس میں سب سے پہلی بات جو کہی گئی وہ یہ ہے کہ اے موسیٰ، میں تیرے بعد تیرے جیسا ایک پیغمبر بھیجوں گا. تیرے جیسا کا کیا مطلب ہے؟ تیرے جیسا کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے اللہ نے کتاب عطا کی ویسی کتاب اس پیغمبر کو بھی دوں گا، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں حکومت و طاقت دی اسی طرح اس پیغمبر کو بھی دنیا میں حکومت و طاقت دی جائے گی. اور یہ ہے کہ وہ پیغمبر جو آئیں گے ان کے اوپر مستقل شریعت نازل ہوگی، وہ کسی اور شریعت کے تابعدار نہیں ہوں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مستقل شریعت عطا فرمائی تھی. یہ ہے تجھ جیسا کا مطلب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور بھی بہت سارے پیغمبر آئے تھے، لیکن وہ موسیٰ کے جیسے نہیں تھے. موسیٰ کے جیسے اگر کوئی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تو وہ صرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی پہ چلنے والے تھے، ان کے اوپر کوئی نئی شریعت نازل نہیں ہوئی. اور یہ بھی آپ سمجھ لیں یہاں پر کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کوئی نئی شریعت لے کر نازل نہیں ہوئے تھے. جو ان پر اللہ نے کتاب نازل کی تھی جس کا نام ہے انجیل، انجیل کے اندر احکامات اور شریعت نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کے طریقے بتائے گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کی تکمیل کا حکم ان کو دیا گیا تھا. چنانچہ انجیل کے اندر آج بھی یہ عبارت موجود ہے اور یہ آیت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا، انہوں نے کہا میں توریت کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں. دیکھ لیجئے کیا بول رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. وہ کہہ رہے میں توریت کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، میں اس کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں. اور ان کے اوپر کوئی نئے احکامات بھی نازل نہیں ہوئے تھے. جو کچھ کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر احکامات موجود تھے وہی سارے احکامات حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا. ہاں البتہ کچھ باتیں مثال کی، تمثیل کی، واعظ کی، نصیحت کی اور کچھ لوگوں کو سمجھانے اور مثالیں دے دے کر واضح کرنے کی ان کے اوپر نازل فرمائی گئی تھی. باقی وہ جو شریعت چلتے تھے وہ شریعت تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت تھی. اب ہم کو اتنی بات سمجھ میں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کے اوپر نئی شریعت آئی ہو. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی کوئی نئی شریعت نازل نہیں ہوئی. اور ہمارے نبی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے اور آپ کے اوپر اللہ نے نئی کتاب بھی نازل کی اور نئی شریعت بھی نازل کی. اس سے معلوم ہوا کہ تجھ جیسا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت، نئی کتاب، نئے احکام دے کر بھیجا، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری زمانے کے پیغمبر ہوں گے ان کو بھی نئی شریعت اور نئے احکام دیے جائے. دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کر و فر کا نبی بنایا تھا، بڑی شان و شوکت کا نبی بنایا تھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے
ان میں سے کوئی پیغمبر اس شان و شوکت کا نہیں رہا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئے ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ وہ دنیا کے اندر چند برسوں تک جو رہے تھے وہ چھپ چھپ کر رہے تھے، کبھی اس پہاڑ پر، کبھی اس پہاڑ پر، کبھی کسی جنگل میں اور کبھی کسی ویرانے میں، اور کبھی ایسا ہوا کہ کسی گھر کے اندر چھپے ہوئے موجود ہیں۔ ان کی پوری زندگی اسی طرح گزر گئی۔ ان کو اللہ نے دنیا کے اندر کوئی حکومت کرنے اور ان کو دنیا کے اندر جو کر و فر ہونا چاہیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، اس طرح کا ان کو نہیں بنایا۔ پیغمبر تو بے شک وہ تھے، لیکن ایسے پیغمبر جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تھا، شان و شوکت کا، کر و فر کا، حکومت و طاقت کا، اس طرح کا پیغمبر کسی کو نہیں بنایا۔ ہاں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، شروع کے حالات تو ایسے ہی تھے، لیکن بعد میں چل کر اللہ نے آپ کو حکومت بھی دی اور طاقت بھی دی۔ سارا عرب آپ کے سر نگو ہو گیا، سارا عرب زیر قدم آ گیا، ملک کے ملک فتح ہوتے چلے گئے، ملک کے ملک آپ کے زیر قدم آتے چلے گئے، اور قبیلوں کے قبیلے اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ بادشاہان بھی حضور کی پیغمبری کو ماننے والے ہو گئے۔ اتنا بڑا پیغمبر شان و شوکت کا جیسے موسیٰ علیہ السلام، ایسا کوئی اور پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا پیدا نہیں ہوا۔ اب اس آیت کا صاف مطلب یہی ہوا کہ اے موسیٰ، میں تجھ جیسا نبی پیدا کروں گا، وہ تجھ جیسا نبی صرف ہمارے نبی علیہ السلام ہے، آپ کے سوا ان سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا۔ دوسری بات جو اس آیت میں یعنی تورات میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگا۔ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ بنی اسرائیل یہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بیٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے تھے، ایک کا نام تھا اسماعیل، جو ہم سب جانتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور پھر اللہ نے ان کی جگہ پر جنت سے ایک مینڈھے کو بھیجا تھا اور اس کو ذبح کیا گیا، اور اسی ذبح کے عمل کی سنت کو دنیا میں باقی رکھتے ہوئے جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے اسماعیل تھے، اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کی نسل میں بنی اسرائیل ہوئے۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب کی اولاد کا نام ہے بنی اسرائیل، تو اسحاق کی اولاد میں بنی اسرائیل ہوئے۔ یہاں اللہ کہتے ہیں موسیٰ سے، اے موسیٰ، تیرے بعد ایک نبی تجھ جیسا بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے پیدا کروں گا۔ بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ وہ بنی اسماعیل ہے۔ بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ وہ بنی اسماعیل ہے۔ حضرت اسحاق سے جو نسل چلی ہے اس کے اندر بنی اسرائیل آئے، تو ان کے بھائی کون ہوئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے۔ حضرت اسماعیل کی جو اولاد وہ بنی اسماعیل ہوئے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں جو پیغمبر آنے والے ہیں وہ پیغمبر بنی اسرائیل میں سے نہیں آئیں گے بلکہ بنی اسماعیل میں سے آئے گے۔ اب پوری تاریخ اٹھا کے کھنگال کے دیکھ لیجئے گا کہ بنی اسرائیل میں تو بہت پیغمبر آئے، موسیٰ بھی بنی اسرائیل میں آئے، داؤد بھی بنی اسرائیل میں آئے، سلیمان بھی بنی اسرائیل میں آئے، اور بہت سارے پیغمبر آئے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی میں سے آئے تھے۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب آگے چلتا ہے
وہ جا کر مل جاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں اشارہ ہے کہ آخری زمانے میں جو پیغمبر اللہ بھیجنے والے ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئیں گے، وہ بنی اسماعیل میں سے آئے گا۔ یہ بھی اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تیسری بات جو اس آیت کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ کلام منہ میں ڈالوں گا، ایک عجیب بات ہے۔ یہاں سمجھنا یہ ہے کہ جتنے پیغمبر اللہ کے پہلے دنیا میں آئے ہیں اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے، کتاب نازل کی ہے، تو کتاب ان کو لکھ کے دی گئی تھی، کتاب ان کو لکھ کے دی گئی تھی، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کو لکھ کر نہیں دی گئی تھی بلکہ آپ کے دل میں ڈالی گئی۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس کے اندر ہے کہ روح الامین یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے یہ کلام آپ کے دل کے اوپر اتارا، اور جب دل پہ اتارا تو دل میں جو ڈالا گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں ڈالا گیا، اور اللہ کے نبی نے اسی اللہ کے کلام کو اپنی زبان مبارک سے لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنایا۔ اس کا اشارہ اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ نے قسم کھا کھا کر کہا وَالنَّجْمِ، ستارے کی قسم ہے۔ اس کے بعد جو کہا گیا اس میں قسم کے بعد وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ وہ پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ اس آیت کے اندر بھی یہ موجود ہے، توریت کی آیت میں وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہے گا، وہ ہماری طرف سے کہے گا جو کچھ کہے گا۔ تو اللہ نے آپ کے دل کے اندر قرآن نازل فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں اس کو لایا گیا، اور اللہ کے نبی نے لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب فرشتہ اللہ کی کتاب قرآن کو لے کر نازل ہوتا تھا اور آپ کے دل کے اوپر اس کا القاء کیا جاتا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام جلدی جلدی اس لیے پڑھتے تھے فرشتے کے ساتھ تاکہ یاد ہو جائے اچھی طرح، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ ذہن سے نکل جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی جبریل کے ساتھ میں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ نے آپ سے اس موقع پر فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه۔ اللہ نے کہا اے نبی علیہ السلام آپ اپنی زبان کو قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے کے لیے حرکت نہ دیجیے۔ لا تحرک به لسانك لتعجل به، جلدی کرنے کے لیے، جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ان علینا جمعہ وقرآنہ، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے دل میں ہم اس کو جمع ڈالیں گے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، جمع کرنا بھی آپ کے دل میں ہمارا کام، وقرآنہ، اور آپ کی زبان سے اس کو پڑھوا دینا بھی ہمارا کام ہے۔ آپ صرف غور سے سنتے رہیں، آپ کے دل میں اس کو ڈال دیا جائے گا، اور پھر آپ کی زبان مبارک سے اس کو پڑھوا کے سنا دیا جائے گا، اور ساری دنیا آپ کی زبان سے اللہ کا کلام سن لے گی۔ اس کے بعد میں کہا ثم ان علینا بیان، اور پھر آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم صرف قرآن کے الفاظ آپ کی زبان سے پڑھوا نہیں دیں گے بلکہ اس کی تفسیر بھی آپ ہی سے ہم کروا دیں گے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ کے دل میں قرآن اترے گا اور آپ کی زبان مبارک سے ساری دنیا کو پڑھوا کے سنا دیا جائے گا۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی میں فرما دی تھی۔ اللہ نے یہ کہا تھا
تجھ جیسا نبی بھیجوں گا وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا اور میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، وہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہے گا، جو اس کی مانے گا اس کو عزت دوں گا، جو اس کو نہیں مانے گا اس کو ذلیل کروں گا۔ یہ پوری آیت بتا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا اور آپ کی تفصیلات بھی بتا دی گئی، بلکہ یہ بھی پتا چلتا ہے آپ کا نام بھی بتایا گیا تھا، لیکن بعد میں چل کر لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر ڈالی۔ تحریف کرنے والے تحریف کرنے کے باوجود آیتیں آج تک موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچھلی کتابوں کے اندر موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ پہلے تو بہت تفصیل سے آیا ہوگا، اب لوگوں نے گڑبڑ کر کے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے آج تک ایسی آیتوں کو برقرار رکھا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کے خلاف سازشیں کی گئی اور اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور یہ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا، اگرچہ پھانسی پہ ان کو نہیں چڑھایا گیا تھا، پھانسی پہ تو کسی اور کو چڑھایا گیا تھا جو انہی کی ہم شکل ہو گیا تھا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے تورات انجیل کے اندر موجود ہے کہ اپنے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا میں تو اب جا رہا ہوں، میں جانے کے بعد اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نبی کو بھیجوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جاتے جاتے بول کے جا رہے ہیں، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور اللہ کے پاس سے تمہارے پاس ایک نبی کو بھیجوں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک حیرت انگیز بات کہی، انہوں نے کہا وہ جب آئے گا حق کو حق، باطل کو باطل کر ڈالے گا، پانی کو پانی، دودھ کا دودھ کر ڈالے گا، ساری حقیقتوں کو واشگاف کر دے گا، سب کچھ صاف کر کے رکھ ڈالے گا، وہ پیغمبر تمہارے پاس آئے گا۔ پھر انہوں نے کہا تم غم نہ کرو، میرا یہاں سے جانا ہی تمہارے لیے اچھا ہے، میں جا رہا ہوں تو تم کو غم نہ ہو، اس لیے کہ میں جاؤں گا تو اس کو بھیجوں گا، وہ آئے گا تو تمہارے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، یہ انجیل کے اندر آج تک لکھا ہوا موجود ہے۔ بھائیو، یہ ساری باتیں بتا رہی ہے کہ اللہ نے پچھلی کتابوں میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بہت واضح انداز میں کر دیا۔ ایک حیرت انگیز روایت آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا کی 40 سال کی عمر میں، پھر اس کے بعد معاملہ بڑھتا رہا اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے کا رخ کیا تھا۔ مدینے کی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سارے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے تھے، بڑے بڑے بادشاہ جو اس زمانے میں تھے۔ قیصر کو لکھا، کسرا کو خط لکھا، کسرا نے تو اللہ کے نبی کے خط کو لے کے پھاڑ دیا تھا، غصے میں آ گیا تھا، اس نے خط پھاڑ کے پھینکا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، اللہ کے نبی نے کہا اس نے ہمارے خط کو جیسے پھاڑا ہے اللہ اس کی حکومت کو بھی اسی طرح پھاڑ پھاڑ کے پرزہ پرزہ کر دے گا، اور فرمایا اذا ہلک کسرا لا کسرا بعدا، جب یہ کسرا ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد دنیا میں پھر کوئی کسرا نہیں پیدا ہو سکے گا۔ لیکن جب قیصر روم کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کا خط پہنچا ہے، قیصر روم کا بادشاہ، اور اس کی پوزیشن اس زمانے میں یوں سمجھو کہ سپر پاور، ایک طرف کسرا ہے جو ایران کا بادشاہ اور دوسری طرف یہ قیصر روم ہے، یہ دونوں بڑے کر و فر کے بادشاہ تھے اس زمانے میں۔ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو خطوط لکھے تھے، اور جب قیصر روم کے پاس حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے، تفصیلی واقعہ ہے لیکن پورا واقعہ نہیں سنا تھا،
اس کا وہ جز سناتا ہوں جو اس موقع پر مناسب حال ہے۔ تو جب وہ پہنچے تھے تو بادشاہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کے بارے میں پوچھ تاچھ کی تھی، اور پھر یہ کہا تھا کہ لوگوں میں کوئی یہاں مکے والے آئے ہو تو ان کو بلاؤ۔ اتفاق سے وہاں پر اس زمانے میں ابو سفیان کفر کی حالت تھی، وہ وہاں پر کچھ تجارتی قافلہ لے کر آئے تھے۔ بادشاہ نے ان کو بلایا تھا، اللہ کے نبی کے بارے میں معلومات کیے تھے، اور معلومات کرنے کے بعد اسے یقین ہو گیا یہی وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ جب اسے یقین ہو گیا اور اس نے اسی وقت لوگوں کے سامنے کہا تھا اگر یہ مجھے کوئی چانس مل جاتی ہے کہ میں ان کی خدمت میں پہنچ سکوں تو میں ان کے پیر دھو کر پیوں گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف کے اندر پورا تفصیلی واقعہ موجود ہے، بالکل شروع ہی میں اس کے اندر اس نے کہا اگر مجھے موقع مل جائے، چانس مل جائے، اس لیے اس نے کہا کہ بھائی ملے گی چانس کہ نہیں کیا پتا ہے، وہ بادشاہ ہے، بادشاہ اٹھ کے یوں ہی تھوڑا ہی چلا جائے گا، جانے کے لیے تو اسے بڑے سامان کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے کہا اگر مجھے کوئی موقع مل جاتا ہے کہ میں کسی طرح ان کی خدمت میں پہنچوں تو میں ان کے پیر دھو کے پیا کروں۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو حضرت دحیہ کلبی سے بادشاہ نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں کچھ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں۔ دحیہ کلبی کہتے ہیں کہ میں بادشاہ کے ساتھ میں چلا۔ بادشاہ اپنے محل کے ایک کنارے پر ایک عمارت بنی ہوئی تھی، وہاں لے کے مجھ کو گیا، اس کو کھلوایا، کھلوا کے اندر گئے تو دیکھا کہ کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ میوزیم تھا اس کا، پرانے زمانے سے وہ میوزیم پتہ نہیں کتنے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اس میوزیم میں ان کو لے کر گیا اور جانے کے بعد اس کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے، کچھ چیزیں تھی، سب کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا۔ اس نے ایک جگہ سے پردہ ہٹایا اور پوچھا ان کو تم جانتے ہو؟ حضرت دحیہ کلبی کہتے ہیں کہ میں حیران ہو کے دیکھتا رہا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر، اور بادشاہ کے محل کے میوزیم کے اندر رکھی ہوئی، بالکل ہو بہو کوئی فرق نہیں۔ کہتے میں حیران ہوا اور میں نے کہا یہی تو ہمارے پیغمبر ہیں جن کی طرف سے میں تمہارے پاس میں خط لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور طرف سے پردہ ہٹایا۔ دحیہ کلبی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق کی تصویر ہے، اور ایک طرف سے پردہ ہٹایا اور کہا ان کو جانتے ہو؟ دیکھتے ہیں وہ کہ وہ حضرت عمر بن خطاب کی تصویر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 وزیر ہیں۔ اس نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر اس نے پردہ لگا دیا اور پھر واپس چلا آیا اور اپنے محل میں بٹھا کے مجھ سے باتیں کی۔ کہتے ہیں حضرت دحیہ کلبی کہ میں نے پوچھا کہ بادشاہ یہ آپ کے محل میں ہمارے نبی کی تصویر اور ان کے وزیروں کی تصویر یہ کہاں سے آ گئی، کس نے بنا دی، اور حضور کو جا کے کس نے دیکھا، وہاں دیکھ کر کون یہ لا کے بنا دیا؟ بادشاہ نے کہا نہیں یہ آج نہیں بنی ہے، یہ آج سے ہزاروں سال پہلے بنی ہوئی۔ ان کو اور تعجب ہوا، اس نے کہا ہزاروں سال پہلے کس نے بنائی، کیسے بنائی؟ کہا کہ ہماری پچھلی کتابوں میں تورات و انجیل میں آخری زمانے کے پیغمبر کی شکل و صورت اور حلیہ اور ان کا پورا ڈیل ڈول بیان کیا گیا تھا، ان کے اوصاف سب کچھ بیان کیے گئے تھے۔ پچھلے زمانے میں جن لوگوں نے وہ کتاب پڑھی، اس زمانے کے مصورین اور تصویر ساز لوگوں نے حلیے کو دیکھ کر وہ تصویر بنا دی۔ بہت بڑے بڑے مصور پہلے گزرے ہیں، چہرہ دیکھا بھی نہیں، حلیہ پڑھ کر بنا دیا۔ چہرہ دیکھ کے بھی بنانے والے بناتے، اب بھی بناتے، آپ کھڑے رہیں وہ بنا دیں گے بیٹھے بیٹھے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ
कैमरे की तस्वीर होती। तो बहरहाल ये वहां पर देखा अजीब व गरीब माजरा। इस रिवायत को बहुत सारे मुहद्दिसीन ने रिवायत किया है, मिन जुमला उनके अल्लामा इब्नुल जौजी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने अखबारू उमर उनकी एक किताब है, उसके अंदर इस रिवायत को पूरी तफसील के साथ में बयान किया है। अल्लामा इब्न कसीर ने अपनी किताब अल बिदाया व निहाया के अंदर इसको रिवायत किया है, और भी मुहद्दिसीन ने इसको रिवायत किया है। यह हैरत अंगीज रिवायत हमारे सामने है, जिससे समझ में आता है कि पिछली किताबों में हमारे नबी अलैहिस्सलाम का तस्करा किस कदर वाजगाफ अंदाज में और साफ सरी अल्फाज के अंदर मौजूद था। जब इस तरह पैगंबरों के जरिए पहले ही अल्लाह ने सब कुछ बता दिया, और यह रिवायत भी आती है कि जब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरात में नबी अलैहिस्सलाम का तस्करा बुलंद बांग अल्फाज के अंदर उन्होंने पढ़ा, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इल्तिजा की। उन्होंने कहा कि अल्लाह, मेरी किताब के अंदर आखिरी जमाने के पैगंबर का बुलंद बांग अल्फाज के अंदर तस्करा मौजूद है, मेरी गुजारिश यह है कि मुझे उनकी उम्मत में बना दीजिए। मेरी गुजारिश है कि मुझे आपकी उम्मत के अंदर बना दीजिए। अल्लाह ने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप तो एक उम्मत के लिए नबी बनाकर भेज दिए गए। इससे अंदाजा कीजिए कि हमारे नबी का तस्करा तमाम पैगंबरों को किस तरह शानदार अल्फाज में आपके हुलिये के साथ, आपकी सीरत के साथ बता दिया गया था। ये सब कुछ पैगंबरों ने अपने अपने जमाने में बयान किया, और आखिरी पैगंबर हमारे नबी से पहले जो गुजरे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने नाम साफ लेकर बताया, जिसका जिक्र कुरान में भी मौजूद है, मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 580 बरस के बाद पैदा हुए। ईसा अलैहिस्सलाम के गुजरने के 580 बरस बाद पैदा हुए, और रबीउल अव्वल की 8 तारीख थी, और बाज़ रिवायतों के मुताबिक 12 तारीख थी। मशहूर तो यही है कि 12 तारीख थी, इसीलिए 12 रबीउल अव्वल आती है। तो सब जगह पर अल्लाह के नबी का तज़किरा करने और जलसे करने और आपकी सीरत और आपके अहवाल को बयान करने का सिलसिला चलता है। रिवायत मशहूर यही है, लेकिन सही रिवायत अक्सर बेशतर उलमा के मुताबिक यह है कि आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। खैर, 8 को पैदा हो कि 12 को पैदा हो, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। रबीउल अव्वल का महीना था, बेशतर उलमा यही कहते हैं। रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पीर के दिन सुबह सुबह पैदा हुए। जब आप पैदा हुए तो सजदे की हालत में दुनिया में तशरीफ लाए, और आपकी शहादत की उंगली यूं उठी हुई थी, और उसके साथ दुनिया के अंदर कुछ हैरत अंगीज वाकयात रूनुमा हुए। किसरा के महल के 14 कंगूरे गिर गए, और किसरा का वो इबादत खाना जिसके अंदर हजारों हजार बरस से कभी आग बुझी नहीं थी, इसलिए कि वो लोग आग के पुजारी थे, मजूसी लोग थे, आग के पुजारी थे, वहां पर आग जलाई जाती थी। कोई वक्त ऐसा नहीं कि आग न जलती हो, आग जलाने वाले मुकर्रर थे, 24 घंटे आग जलती रहती थी, हजारों बरस से सिलसिला जारी था। अचानक यहां अल्लाह के नबी पैदा होते हैं, और वहां पर आतिश कदे किसरा के अंदर देखा जाता है कि एक लख्त आग बुझ जाती है। यह हैरत अंगीज वाकयात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर पेश आए, और आपकी पैदाइश से पहले 50 दिन या 55 दिन पहले एक दुनिया में और हैरतनाक वाकया पेश आया। ऐसे वाकयात को जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से जरा पहले और आपके तशरीफ लाने के बाद, नबूवत के मिलने से पहले पहले हैरत अंगीज वाकयात जो पेश आए, इनको उलमा की जुबान में कहा जाता है इरहासात।
ایک ہے मोजिज़ात। मोजिज़ा तो अल्लाह के नबी के हाथों सरजद होता है, और अल्लाह के नबी के लिए जो अजीब व गरीब हालात पैदा हो जाते हैं उनको उलमा की जुबान में इरहासात कहा जाता है। इरहासात का सिलसिला चला था, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया में पैदा होने से सिर्फ 50 दिन या 55 दिन पहले एक हैरत अंगीज वाकया दुनिया में रूनुमा हुआ। वाकया क्या था कि एक बादशाह जिसका नाम अबरहा था, वो काबतुल्लाह को ढाने के लिए मक्का आया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसी को और उसके फौजियों को सबको तबाह कर डाला। ये यमन का रहने वाला था और ईसाई मजहब का पैरोकार था। उसने जब देखा कि मक्के के लोग हर साल हज करते हैं और मक्के के इस काबे को मानने वाले दुनिया में जहां होते हैं वहां से काबतुल्लाह की जियारत और तवाफ और हज के लिए पहुंचते हैं, तो उसने सोचा कि हम मेरी एक बड़ा आलीशान यहां पर घर बनाना चाहिए काबे के मुकाबले में, और वहां जैसे लोग जाते हैं इसी तरीके पर लोगों को यहां आने की दावत देना चाहिए। जैसे वहां जाके लोग हज करते हैं, मैं भी यहां पर मुल्क यमन में ऐसे ही एक घर बनाऊंगा और उस घर में भी लोग आया करे। चुनाचे उसने बड़ा आलीशान घर बनाया, लोगों को दावत दी कि यहां पर आओ, अपनी इबादत करो, चार तरफ से लोग आए, यहां पर उनके लिए ये इंतजामात हैं। उस जमाने में किसी आदमी ने उसके बनाए हुए उस घर में घुसकर कुछ नजासत डाल दी। उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा, एक है अल्लाह का काबा जो अल्लाह ने अपने पैगंबरों के हाथ से बनवाया, और ये कि ये है बादशाह, इसने बना दिया, ये काबे के मुकाबले में कैसा हो सकता है। उसको कुछ गुस्सा आया, वो जाके वहां पर नजासत डाल आया। और एक रिवायत में यह है कि वहीं जाकर बैठकर उसने नजासत कर दी और चला आया। बादशाह को तो पता नहीं चला किसने ये हरकत की, लेकिन इतना उसको ख्याल आया जिसने भी किया है ये मक्के के काबे के मानने वाले लोगों में से होगा। उसको गुस्सा आया तो उसने कहा, मैं अब चल के काबे को ढा देता हूं। उसने कोह पैकर हाथियों की एक कतार ली। बड़े बड़े हाथी, ऐसा लगते थे जैसे कि पहाड़ जा रहा हो। ऐसे हाथियों को कहते कोह पैकर हाथी। कोह के माने पहाड़, पहाड़ के जैसा उनका पैकर, पहाड़ के जैसा उनका जिस्म। ऐसे हाथियों की एक कतार लेके निकला और अपने फौजियों को लेके निकला, और चलते 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 वो आया और मक्के के बाहर एक इलाके में जिसको वादी मुहस्सर आज कहा जाता है, वहां पर जाके रुक गया। और वहां जब रुका तो वहां आसपास में जितने लोगों के जानवर चल रहे थे उन सबको कैद में कर लिया, पकड़ लिया, और उसके अंदर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की भी कुछ बकरियां और कुछ ऊंट मौजूद थे, उनको भी उसने पकड़ लिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मालूम हुआ बादशाह आ रहा है, यमन का अबरहा बादशाह, और वो काबे को ढाने की नीयत से आ रहा है, और हमारी बकरियां भी उसने पकड़ ली है और दीगर जानवरों को भी अपने कब्जे में कर लिया है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मुहतरम वो उससे मिलने के लिए गए। बड़े सी वजाहत थे, बड़ा नूरानी चेहरा था, देखते थे तो एक रोब लोगों के ऊपर तारी हो जाता था। और वहां पर वो गए तो बादशाह पर ऐसा रोब तारी हो गया कि वो खड़े होकर उनका इस्तकबाल करने लगा और अपने तख्त के बाजू में उनको बिठा लिया। और बिठाने के बाद में पूछा कि आप कौन हैं। उन्होंने पूरा तारुफ कराया, मैं काबतुल्लाह का मुतवल्ली हूं। उन्होंने कहा, मैं काबतुल्लाह का मुतवल्ली हूं और तुम्हारे पास इसलिए मिलने आया हूं कि मुझे पता चला कि मेरी कुछ बकरियों को और मेरे कुछ जानवरों को आपने पकड़ लिया है। आपसे कहने आया हूं मेरे जानवरों को छोड़ दो। बादशाह हैरान हो गया। उसने कहा, काबतुल्लाह के मुतवल्ली काबे के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे, अपने बकरियों और जानवरों के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। ये कैसे मुतवल्ली साहब हैं कि इनको काबे की फिक्र नहीं, अपनी बकरियों की फिक्र है।
تو اس نے کہا آپ بکریوں کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے میں بکریوں کو اور آپ کے اونٹوں کو چھوڑ دیتا ہوں. اپنے لوگوں سے کہا بھائی ان کی بکریوں کو اور ان کو چھوڑ دو. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کعبے کے متولی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ میں کعبے کو ڈھانے آیا ہوں، آپ کعبے کے بارے میں میرے سے کوئی گفتگو نہیں کرتے. انہوں نے کہا میں کعبے کا صرف متولی ہوں، مالک نہیں ہوں. مالک تو خدا ہے، وہ خود اس کو بچائے. یہ جواب دیا، وہی اس کی بلڈنگ شیک ہو گئی. خیر اس کے باوجود اس نے ہمت کی اور اپنے ہاتھیوں کو حکم دیا کہ چلو. اب وہاں سے جو آگے بڑھتے ہیں اسی جگہ پر اللہ کی طرف سے ایک حیرت انگیز چیز ظاہر ہوتی ہے. اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. کچھ پرندے جن کا نام تھا ابابیل، چھوٹے چھوٹے چڑیوں کے مانند پرندے، ان کی چونچوں میں اللہ نے کچھ پتھریاں دے دی. وہ اچانک آئے اور اوپر سے پتھریاں گرانے لگے. ایک ایک پتھر پڑتا تھا، کوہ پہ کر ہاتھی وہیں پر ڈھیر ہو جاتا تھا. اللہ نے یہ عجیب و غریب منظر دکھایا. یہ واقعہ ہمارے نبی کی پیدائش سے صرف 50 دن یا 55 دن پہلے پیش آیا ہے. یہ آپ کی آمد کی گویا کہ اللہ نے بشارت دی ہے. وہ معجزات والا آ رہا ہے، وہ حیرت انگیز چیزیں دکھانے والا آ رہا ہے، دنیا میں انقلاب لانے والا آ رہا ہے، جو دنیا کے نظام کو درست کرنے والا وہ آ رہا ہے. اس لیے ابھی سے یہاں دکھایا جا رہا ہے. اس کے آنے سے پہلے تم کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس کے آنے سے پہلے ہی معجزات کا اور ارہاسات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. بھائیو یہ ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ دنیا میں آنے سے پہلے یہ سب کچھ ہوا اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو کچھ چیزوں کی طرف میں نے اشارہ آپ کے سامنے ابھی دیا ہے اور باقی واقعات پر انشاءاللہ اگلے ہفتے روشنی ڈالے گی. وآخر دعوانا